اچانک 1000 ڈگری سورج کی کرن نے اسے جلا دیا۔ اس نے خوف سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے 1500 سے 800 ڈگری کی شعاعوں کو اچانک زمین پر چمکتے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اوزون کی تہہ پھٹ گئی، جس سے ننگی آنکھ سے نظر نہ آنے والی رفتار سے ایک بڑا سوراخ ہوا۔ سورج کی تیز روشنی براہ راست سمندر کی سطح پر پڑی۔ پہلے ٹھنڈا سمندری پانی فوری طور پر 800 ڈگری میں ابلنا شروع ہو گیا۔ اندر کی مچھلی سیکنڈوں میں ابلتی ہوئی گندگی میں گم ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مچھلی کا تازہ سوپ تیار کیا گیا ہو۔ اس سے پہلے بھی زیادہ خوفناک، سورج کی تیز روشنی تیزی سے پھیل رہی تھی اور اس کے سامنے گولڈن گیٹ برج پر گرنے ہی والی تھی۔ آدمی نے ایک نظر ڈالی، فوراً کھڑکی بند کر دی اور اے سی آن کر لیا، لیکن اسے احساس نہیں ہوا کہ پل کی ریلنگ پہلے ہی سرخ ہو چکی تھی۔ اسی لمحے آدمی نے محسوس کیا کہ درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ پورا پل لرزنے لگا۔ صرف چند سیکنڈوں میں تمام ریلنگ پگھل گئی۔ اس شخص نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ٹائر بھی گرمی سے پگھل چکے تھے۔ جیسے ہی پل کی زنجیریں ٹوٹیں، پورا پل درمیان میں سے پھٹ گیا۔ تمام گاڑیاں یکے بعد دیگرے پھٹنے لگیں، جیسے کسی مچھلی کو تیل میں ڈالا جا رہا ہو۔ سب کچھ نیچے گرنے لگا اور پورا پل لمحوں میں سمندر میں ڈوب گیا، لیکن تباہی نہیں رکی۔ ایک خوفناک گرمی کی لہر روشنی کی رفتار سے شہر کی طرف بڑھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے گرمی کی یہ لہریں جہاں بھی پہنچی، سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ صرف 1 منٹ میں پورا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، اور یہ تباہی انسانوں کی وجہ سے ہوئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اصل میں ہوا کیا تھا۔ 3 ماہ پہلے ایک کے بعد ایک عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں دل میں پیس میکر لگانے والے تمام مریض اچانک اسی وقت مر گئے۔ حکومت کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں نے لوگوں کو ایک یونیورسٹی میں بھیجا، جہاں وہ جیو فزکس کے پروفیسر ٹام سے ملے اور اسے ایک خفیہ اڈے پر لے گئے۔ وہاں ٹام نے اپنے پرانے دوست ساجی سے ملاقات کی، جو ایک ہائی انرجی ہتھیاروں کے سائنسدان تھے۔ کل پیش آنے والے عجیب و غریب واقعے کا تجزیہ کرنے کے لیے فوج نے ان دونوں کو بلایا۔ پیس میکر لگانے والے لوگ اچانک کیوں مر رہے ہیں؟ فوج کو شبہ تھا کہ یہ دشمن کی طرف سے برقی مقناطیسی حملہ ہے، لیکن 2 سائنسدانوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ موجودہ انسانی ٹیکنالوجی اتنی طاقتور برقی مقناطیسی پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ جب دونوں نے صاف انکار کر دیا، تبھی جنرل کو سکون ملا۔ اسی دوران دنیا کے کئی حصوں میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے۔ چوک میں کبوتروں کے جھنڈ اپنی سمت کھونے لگے اور شہد کے گرد ٹکرانے لگے۔ لوگ خوف کے مارے بھاگنے لگے۔ کبوتر لوگوں سے ٹکرا رہے تھے۔ پورا شہر افراتفری میں ڈوبا ہوا تھا اور درجنوں سڑک حادثات رونما ہو رہے تھے۔ بہت سے لوگ زخمی اور ہلاک ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد بے شمار کبوتروں کی لاشیں سڑکوں پر بکھری پڑی ملی۔ جب ٹام یونیورسٹی واپس آیا تو اس نے اس خبر کو دیکھا۔ اس کے دوست نے اسے بتایا کہ حال ہی میں یہ تیسرا موقع تھا جب پرندوں نے لوگوں پر حملہ کیا۔ یہ واقعی ایک عجیب بات ہے، لیکن اس نے ٹام کو ایک خیال دیا۔ ٹام کا خیال تھا، ہر کوئی جانتا ہے کہ پرندے طویل پروازوں کے دوران نیویگیٹ کرنے کے لیے زمین کے مقناطیسی میدان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے مقناطیسی میدان میں کچھ غلط ہے؟ ٹام نے فوری طور پر اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ چیک کریں کہ کیا حال ہی میں کوئی ویل یا ڈالفن ساحل پر آئی ہے، یا موسم میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے۔ اگر زمین کے مقناطیسی نظام میں کوئی خلل پیدا ہوا ہے تو مختلف قسم کے غیر معمولی واقعات لامحالہ رونما ہوں گی۔ اسی وقت ایک خلائی شٹل واپس آنے کی تیاری کر رہی تھی۔ فضا میں دوبارہ داخل ہوتے وقت کسی نامعلوم وجہ سے اس کا رخ تبدیل ہو گیا۔ کمانڈر حیران رہ گیا۔ نیویگیشن سسٹم نے درست سمت دکھائی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خرابی نیویگیشن سسٹم میں ہی نہیں تھی۔ اب وہ زمین کے بہت قریب تھے۔ مڑنا ناممکن تھا، اس لیے انہیں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ کنٹرول سینٹر نے بھی لینڈنگ کے متبادل کی تلاش شروع کر دی، لیکن اس وقت ہوائی ٹریفک بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے نیا رن وے تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر ویکا کو ایک جگہ ملی، ایک نامکمل ندی نالا زیر تعمیر۔ کمانڈر نے شروع میں خطرہ مول لینے سے انکار کر دیا، لیکن اب شٹل اسٹیڈیم کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے رفتار کم کی، لینڈنگ گیئر لگا دیا اور سیدھے ندی کے نالے میں گھس گئے۔ خوش قسمتی سے پل اتنا اونچا تھا کہ جہاز کو اس کے نیچے سے گزرنے دیا گیا۔ خلائی جہاز نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ بریک لگائی اور آخر کار بغیر کسی وقفے کے رک گیا۔ 7 دن اور 7 راتوں کے حساب کتاب اور حالیہ عجیب و غریب واقعات کے بعد ٹام ایک خوفناک نتیجے پر پہنچا۔ زمین کا مرکز آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ آہستہ آہستہ گھومنا بند ہوا۔ اس نے فوری طور پر محکمہ دفاع کے سائنسدانوں کو اس کی اطلاع دی اور انہیں خبردار کیا کہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے۔
پہلے تو سائنسدانوں نے اس پر یقین نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے ٹام کے ڈیٹا کو بغور جائزہ دیکھا تو صورتحال توقع سے کہیں زیادہ خراب نکلی۔ ابتدائی طور پر آسمان میں بجلی کی غیر معمولی چمکیں بلند ہونے لگیں۔ اسی رات محکمہ دفاع کے سینئر حکام نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی۔ انہوں نے ٹام سے پوچھا کہ زمین میں کیا خرابی ہے۔ مختصر بیان کرنے کے لیے ٹام نے کہا، زمین 1 سال کے اندر تباہ ہو جائے گی۔ وہ سمجھانے لگا، جیسے جیسے برقی مقناطیسی میدان غیر مستحکم ہوتا ہے، عجیب و غریب واقعات یکے بعد دیگرے رونما ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ غیر معمولی برقی مادہ جو ہر جگہ زبردست گرج چمک پیدا کرے گا۔ پھر حالات مزید خراب ہوں گے۔ خلا سے آنے والی شدید تابکاری سے تمام الیکٹرانک آلات جل جائیں گے۔ زمین پتھر کے زمانے میں واپس آ جائے گی، اور جب زمین کا مرکز گھومنا بند کر دے گا تو زمین اپنا مقناطیسی میدان کھو دے گی۔ سورج کی ہوا اور دیگر کائناتی تابکاری سے زیادہ توانائی والے ذرات براہ راست زمین پر گریں گے۔ فضا اجڑ جائے گی، پانی بخارات بن جائے گا اور کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ سن کر تمام افسران گھبرا گئے۔ جنرل نے کہا، سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، بغیر وجہ کے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی حل ہونا چاہیے۔ ٹام نے کہا، کوئی حل نہیں ہے، تمام انسان موت کا انتظار کر سکتے ہیں۔ جنرل خاموش ہو گیا۔ تب سائنسدان سنسکی نے کہا، شاید یہ مکمل طور پر ناممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وہ ایک ویران علاقے کی طرف ایک ہیلی کاپٹر میں روانہ ہوئے۔ ہیلی کاپٹر ایک نامعلوم گودام کے پاس اترا۔ سنسکی کا دراصل ایک دوست تھا جو الٹرا سونک راگ توڑنے والی مشینیں بنا رہا تھا۔ اس کا نام اولڈ بلیک تھا۔ وہ یہ کام 20 سال سے کر رہا تھا۔ وہ الٹرا سونک ٹیکنالوجی پر کام کر رہا تھا اور اس کے پاس ایک بہت ہی طاقتور لیزر تھا۔ شاید اس سے انہیں زمین کی گہرائی میں داخل ہونے اور مرکز تک پہنچنے میں مدد مل سکتی تھی، جس سے وہ اس سے ناممکن مشن کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک لیزر ٹوپ تھی جو زمین میں گھسنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کی طاقت اور وشوسنییتا کو جاننے کے لیے ماہر ارضیات اولڈ بلیک نے اسے پہلے ایک بڑے جہاز پر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ حفاظت کے لیے محکمہ دفاع کے تمام افسران کو فاصلی ہیلمٹ پہنا دیے۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہوئیں تو اولڈ بلیک نے مشین آن کر دی۔ لیزر ٹوپ آہستہ آہستہ گھومنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اعلیٰ درجہ حرارت لیزر بیم 10 میٹر دور پہاڑ سے ٹکرا گئی۔ جیسے جیسے مشین کی رفتار بڑھی، روشن لیزر شعاعیں پہاڑ کی سطح پر برسنے لگی۔ فوراً ہی دھول کا بادل اٹھنے لگا۔ جب توانائی اپنی حد کو پہنچی تو پہاڑ کے اندر سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اولڈ بلیک فارم خوشی سے اچھل پڑا۔ جب اسے لگا کہ کافی ہے تو اس نے مشین بند کر دی۔ جیسے ہی دھول اڑ گئی، محکمہ دفاع کے ارکان زمین سے اٹھ گئے۔ کیا یہ مشین واقعی اتنی طاقتور چٹانیں اڑا سکتی ہے؟ نتیجہ دیکھا تو سب کے چہرے حیرت سے کھل اٹھے۔ صرف چند سیکنڈوں میں بڑے پہاڑ سے ایک بہت بڑا سوراخ ہو گیا۔ یہ ہر طرف سے ہموار اور صاف چمک رہا تھا۔ بظاہر سادہ نظر آنے والی چیز کے اندر اتنی طاقت کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب اس مشین کے ذریعے زمین کے مرکز تک جانے کا راستہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے خاص مواد کی ضرورت تھی۔ ایک ایسا جہاز جو 9000 درجہ حرارت کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر اولڈ بلیک نے سب کو اپنی ایک اور ایجاد دکھائی۔ اس نے ایک چھوٹے سے سفید چوہے کو ایک خاص کنٹینر میں رکھا اور بےتابی سے لیزر ٹاپ آن کیا۔ جیسے ہی لیزر بیم کنٹینر سے ٹکرائی، ایک حیرت انگیز نظارہ نمودار ہوا۔ ڈبے کے نیچے کنکریٹ، سٹیل کی موٹی پلیٹیں اور دیواریں، ہر چیز ہزاروں ڈگری کی شعاعوں سے جل جاتی ہیں، لیکن ڈبہ مکمل طور پر محفوظ رہا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اندر کا ننھا ماؤس زندہ اور جھومتا رہا۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دنیا میں اس قدر حرارت سے متعلق حساس مواد کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ اولڈ بلیک نے وضاحت کی کہ یہ مواد انتہائی سرد حالت میں کرسٹل اور دھات کی الٹی ساخت پر مشتمل تھا۔ یہ الٹا کھوٹ اٹائی لائے کہلاتا ہے۔ یہ نہ صرف ہزاروں ڈگری کی درجہ حرارت کو برداشت کر سکتا ہے، بلکہ دباؤ اور حرارت کو جذب کر کے اسے توانائی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر جہاز کا جسم اس مواد سے بنایا جاتا تو یہ زمین کے اندر جتنا گہرا اور گرم ہوتا اتنا ہی مضبوط ہوتا۔ اولڈ بلیک نے انہیں جہاز کی ڈرائیور سیٹ بھی دکھائی اور کہا کہ اگر اس کے پاس 10 سال ہوں تو وہ ایک ایسا ڈرل جہاز بنائے گا جو زمین کے مرکز تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اگر یہ واقعی ممکن ہوا تو 3 جسم والے اجنبی بھی انسانوں کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ حملے کو زمین کو بچانے کے مشن کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ان کا کام جہاز کو زمین کے مرکز تک لے جانا اور وہاں 100 بلین ٹن کے ایٹمی بم کو پھٹانا تھا۔
جس سے زمین کے مرکز کو دوبارہ شروع کرنا تھا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مشن میں کوئی غلطی نہ ہو 6 ماہرین کا انتخاب کیا گیا۔ ان سب نے حفاظتی لباس زیب تن کی اور جہاز کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی تربیت شروع کر لی۔ دن بھر کی محنت کے بعد جہاز کا پہلا ماڈل تیار ہو گیا۔ پیکا اور اس کا باس ڈرل جہاز کے پائلٹ تھے۔ انہوں نے روزانہ نقلی تربیت حاصل کی۔ یہ بھی اہم تھا کہ مشن کے بارے میں معلومات گمنام رہیں۔ زمین پر خوف و راز کو روکے۔ اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ماؤس نامی ایک اعلیٰ ہیکر کی فہرست بنائی۔ اس کو بھی اپنے مشن میں شامل کیا۔ مشن شروع کرنے سے پہلے ہر تفصیل کو خفیہ رکھنا بہت ضروری تھا۔ تھوڑی دیر میں آسمان پر بجلی جیسی عجیب سی چمکیں پھر سے نمودار ہونے لگی۔ اس نے واضح طور پر اشارہ کیا کہ زمین کا مقناطیسی میدان کمزور ہو رہا ہے۔ حالات بگڑ رہے تھے۔ روم کے پہلے صاف آسمان اب سیاہ بادلوں اور گرج سے بھرے ہوئے تھے۔ شروع میں کسی نے توجہ نہ دی، لیکن جلد ہی کمروں میں ذاتی چیزوں سے بجلی بہرنا شروع ہو چکی تھی، جیسے لوگ بے خبر تھے۔ اچانک ٹی وی چلتے ہوئے بند ہوا۔ ایک آدمی اسے دوبارہ شروع کرنے گیا، لیکن اس کے ہاتھ میں جھٹکا لگا اور ایک خوفناک منظر آسمان پہ سامنے آیا۔ ایک طاقتور اور شدید بجلی کا بولٹ پورے آسمان پر پھیل گیا۔ روم کے اسٹیڈیم میں دیوانہ وار ایک ہی لمحے میں عوام میں خوف و راز پھیل گیا۔ زمین کے مقناطیسی میدان کے نقصان نے بڑے پیمانے پر جامد توانائی جاری کی، جس سے گرج چمک کے طوفان پیدا ہوئے، جس نے زمین میں گہری دراڑیں پیدا کی۔ ان بجلی کے طوفانوں کی طاقت میزائلوں جیسی تھی۔ مجسمے میں ایک لمحے میں بکھر گئے۔ روم کا اسٹیڈیم شدید آسمانی بجلی کی وجہ سے زوردار دھماکے سے اڑ گیا۔ آسمان سے آسمانی بجلی گرتی رہی، جس سے شہر کی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ صرف آدھے گھنٹے میں روم کو تاریخ کی بدترین تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ خبر دیکھ کر سائنسدانوں نے محسوس کیا کہ زمین کی سطح مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ تباہی اس سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی تھی جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن یہ صرف ڈراؤنے خواب کی شروعات تھی۔ اچھی خبر یہ تھی کہ جس جہاز کو بنانے میں 10 سال لگنے تھے وہ صرف 3 ماہ میں تیار ہو گیا۔ بلا تاخیر صاحب نے جلدی سے جہاز کو ماریانا ٹرینچ کی طرف روانہ کر دیا۔ زمین کے مرکز کو چالو کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ 6 مختلف شعبوں کے ماہرین کی ایک ٹیم زمین کے مرکز میں گھسنے کے مشن پر روانہ ہوئی۔ کچھ ہمت کرنے کے لیے دونوں نے شراب کہہ کے گھون لیا اور پھر 6 فوراً جہاز کے کاکپٹ پر چڑھ گئے۔ کنٹرول سینٹر نے فوری طور پر آخری ٹیسٹ مکمل کر لیے۔ ڈرائیور نے بٹن دبایا اور جہاز پوری طاقت سے چلنے لگا۔ جیسے ہی کمانڈ سینٹر نے گنتی ختم کی، 6 بڑے پیمانے پر ڈرل شٹل سیدھا گہرے سمندر میں جا گری۔ ماریانا ٹرینچ دنیا کی سب سے گہری کھائی زمین کی پرت کا سب سے کمزور حصہ تھا۔ ڈرل شٹل جو اولڈ بلیک نے بنایا تھا سمندر کے نیچے دباؤ سے متاثر نہیں ہوا تھا، بلکہ جیسے جیسے دباؤ بڑھتا گیا جہاز مضبوط ہوتا گیا۔ جب جہاز اس مقام پر پہنچا جہاں زمین کی پرت سب سے پتلی تھی، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سمندر کے نیچے زلزلہ آیا جس سے چٹانیں ٹوٹ گئیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ بڑے پیمانے پر پانی گھوم رہا تھا جس سے ایک بہت بڑا بھنور بن گیا۔ اس بھنور نے جہاز کو اپنی طرف کھینچا۔ جہاز بھنور میں پھنس گیا تھا اور فرار ناممکن تھا۔ کنٹرولر اولڈ بلیک نے انہیں بھنور کی طرف نیچے کی طرف تیزی سے جانے کا حکم دیا۔ جہاز تیزی سے نیچے آ رہا، جیسے ہی وہ چٹان سے ٹکرانے والا تھا اولڈ بلیک نے لیزر ہیڈ سیٹ کو چالو کر دیا۔ اثر سے چند سیکنڈ پہلے بھیم نے پتھروں کو چھید کر جہاز کو سیدھا اندر بھیج دیا۔ زمین کے اوپر کنٹرول سینٹر میں انتظار کرنے کے بعد آخرکار ان کے مقام کو اسکرین پر ظاہر ہوا دیکھا گیا۔ وہ اب زمین کے مرکز میں داخل ہو چکے تھے۔ زمین کے مرکز کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ سب نے سکون کی سانس لی۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو وہ 24 گھنٹوں کے اندر زمین کے مرکز تک پہنچ جائیں گے۔ اب پوری زمین کی تقدیر ان 6 آدمیوں کے ہاتھ میں ہے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ صرف 15 منٹ میں وہ زمین سے سرنگ کرتے ہوئے کرسٹ تک پہنچ گئے۔